सालों तक दयारे गैर में 20-20 घंटे की कमर तोड़ मजदूरी करके घर वालों को करोड़पति बनाने वाले परदेसी ने जब अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलाई तो उसका वाहिद मकसद अपने सच्चे रिश्तों को आजमाना था। जो वो खुद खामोशी से कनाडा से सफ़र करके अपने इस महल नुमा घर के दरवाजे पर पहुंचा। जब उसने अपने ही सोगवार घर में कदम रखा और सहन का मंजर देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। जिंदगी बास औकात इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापसी के तमाम रास्ते मसदूद हो जाते हैं और इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपने प्यारों के लिए खुद को मिटा देना। ये कहानी है सुहेब की, एक ऐसे नौजवान की जिसने अपने घर वालों की खुशियों के लिए अपनी जवानी, अपने ख्वाब और अपनी सेहत तक कुर्बान कर दी। लेकिन बदले में इसे क्या मिला? सिर्फ बेहिस्सी और खुदगर्जी। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर के मुतवस्तित तबके के घराने में पैदा होने वाला सुहेब अपने वालिदैन का बड़ा बेटा था। उसका खानदान दो भाइयों और दो बहनों पर मुश्तमिल था। सुहेब अभी बमुश्किल 20 या 21 साल का था और अभी उसने कॉलेज की तालीम मुकम्मल ही की थी कि उसके वालिद की तबीयत शदीद ख़राब रहने लगी। वालिद की गिरती हुई सेहत और माली वसाइल की कमी की वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। जोहेब के छोटे बहन भाई अभी स्कूल में पढ़ रहे थे और इनकी तालीम, घर का राशन और वालिद की अद्वियात के अखराजात एक पहाड़ की तरह जोहेब के सामने खड़े थे। जोहेब के पास अपनी तालीम जारी रखने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और किताब व कलम छोड़कर घर की जिम्मेदारियों को अपने कम सिन कंधों पर उठा लिया। लेकिन पाकिस्तान में मिलने वाली मामूली मुलाजमत से घर के हालात संवारने की बजाय मजीद बिगड़ते चले गए। बहनों की जवान होती उम्रें और भाइयों की पढ़ाई के बढ़ते हुए अखराजात जोहेब को हर वक्त परेशान रखते थे। एक दिन जोहेब के एक दूर के रिश्तेदार ने उसे मशवरा दिया, जोहेब तुम जितनी मेहनत यहाँ करते हो, अगर उतनी मेहनत कनाडा जाकर करो तो तुम्हारे पूरे ख़ानदान की तकदीर बदल सकती है। कनाडा में काम के बहुत अच्छे मौके हैं और वहाँ की कमाई से तुम अपने सारे मसाइल हल कर सकते हो। जोहेब ने इस मशवरे पर ठंडे दिल से गौर किया। उसके जहन में अपने छोटे बहन भाइयों के रोशन मुस्तकबिल का खाका उभरने लगा। उसने सोचा कि अगर वो दियारे गैर चला जाए तो उसकी बहनों की शादियां अच्छे घरानों में हो सकेंगी और भाई भी आला तालीम हासिल कर सकेंगे। उसकी एक वाकिफकार ने उसे एक एजेंट से मिलवा दिया जिसने दावा किया कि वो उसे कनाडा पहुंचा देगा, लेकिन उसके बदले उसने एक भारी रकम का मुतालबा किया। सुहेब के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने अपनी माँ के पास जाकर सारा माजरा सुनाया। माँ ने बिना कुछ सोचे अपने तमाम जेवरात, जो उसकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी थे, सुहेब के हाथ में थमा दिए। सुहेब ने वो तमाम जेवरात बेचे, दोस्त अहबाब से कर्ज लिया और बड़ी मुश्किल से एजेंट की रकम का बंदोबस्त किया। रकम वसूल करने के बाद एजेंट ने अपने रंग बदलना शुरू कर दिए। उसने ज़ुहैब को बताया कि सीधे रास्ते से वीज़ा मिलना नामुमकिन है, इसलिए इसे ज़मीनी और गैर कानूनी रास्तों से सरहदी हदें पार करके कनाडा भेजा जाएगा। ज़ुहैब, जो पहले ही अपनी माँ के ज़ेवरात बेच चुका था और सरता पाक कर्ज में डूबा हुआ था, उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो इस एजेंट के दिलासों और धोखे का शिकार होता चला गया। बिलाखिर ज़ुहैब ने गैर कानूनी रास्ते से सफ़र करने का ख़तरा मोल लेने का फ़ैसला किया। वो जानता था कि ये सफ़र मौत के मुंह में कूदने के मुतरादिफ है, लेकिन अपने ख़ानदान की मिट्टी में मिलती हालत को देखकर इसने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। सफ़र पर रवाना होने से पहले उसके घर वालों के मुतालबात का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। छोटे भाई ने कहा, मेरे लिए वहाँ से बड़ा फ़ोन और कपड़े भेजना। बहन ने अपने लिए अलग फरमाइशें रख दी। किसी ने भी ज़ुहैब से ये नहीं पूछा कि वो किस हाल में जा रहा है या इस सफ़र में इस पर क्या गुजरेगी। उनके जहनों में सिर्फ ख्वाहिशात का एक पहाड़ था जो उन्होंने ज़ुहैब के कंधों पर लाद दिया था। कई महीनों के दिल दहला देने वाले कठिन सफ़र
شدید گرمی، جلاوطنی کے خوف اور غیر انسانی حالات کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر زہیب کینیڈا پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کینیڈا پہنچتے ہی دودھ اور شہد کی نہریں اس کی منتظر نہیں تھیں۔ ایک غیر قانونی تارک وطن کے لیے وہاں کی دنیا نہایت بے رحم تھی۔ کینیڈا پہنچ کر زہیب کے پاس رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کے پیسے اور نہ ہی کوئی شناختی دستاویزات۔ اس نے اپنے سفر کے پہلے 10-15 دن سڑکوں، پارکوں کے بینچوں اور پلوں کے نیچے شدید سردی میں ذلت و خواری کاٹتے ہوئے گزارے، لیکن زہیب کی ہمت جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا جذبہ اور اپنے خاندان کو سنبھالنے کی تمنا اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی رہی۔ تقریباً 2 ہفتے بعد اسے ایک کنسٹرکشن سائٹ پر مزدوری کا کام مل گیا۔ اس وقت زہیب کی عمر تقریباً 23 یا 24 سال تھی۔ وہ دن رات تپتی دھوپ اور جما دینے والی سردی میں مشقت کرتا۔ وہ جو بھی رقم کماتا اس میں سے صرف 10 سے 20% اپنے کھانے پینے اور زندہ رہنے کے لیے رکھتا اور باقی 80% رقم فوراً پاکستان اپنے گھر والوں کو بھیج دیتا۔ پہلے ہی مہینے سے زہیب نے پاکستان لاکھوں روپے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے گھر والے فرط مسرت سے نہال ہو گئے۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں فخر سے کہا جاتا، ہمارا بیٹا کینیڈا میں ہے اور لاکھوں کما رہا ہے۔ لیکن کسی نے یہ نہ سوچا کہ اس کا بیٹا 24 گھنٹوں میں سے 19-20 گھنٹے مسلسل مزدوری کرتا ہے اور صرف 4 یا 5 گھنٹے سوتا ہے۔ بیماری ہو یا شدید سردی، زہیب نے کبھی کام سے چھٹی نہیں کی۔ 2 سے 3 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران زہیب کے چھوٹے بھائی نے کہا، مجھے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، مجھے 15 لاکھ روپے بھیجو۔ زہیب نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اور پیٹ کاٹ کاٹ کر 15 لاکھ روپے بھائی کو بھیج دیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ لیکن اتنی محنت کے باوجود زہیب کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی بچت کی صورت میں موجود نہیں تھا، کیونکہ اس کی تمام کمائی پاکستان میں اس کے خاندان کے اخراجات کی نظر ہو جاتی تھی۔ اسی اثناء میں زہیب کی زندگی میں ایک بڑا طوفان آیا۔ چونکہ وہ کینیڈا میں غیر قانونی طور پر مقیم تھا، ایک دن پولیس نے اسے کام کی جگہ سے گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ یہ زہیب کی زندگی کا پہلا سچا امتحان تھا اور ساتھ ہی اس کے خاندان کا بھی۔ جیل کی سخت تاریک کوٹڑی میں بیٹھے زہیب کو اپنے لیے وکیل کرنے کے لیے تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے کی شدید ضرورت تھی۔ اس کا ایک مخلص دوست شاہد جو کینیڈا میں ہی اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی مدد کی کوشش کر رہا تھا۔ زہیب نے شاہد کے ذریعے پاکستان اپنے بھائی کو پیغام بھجوایا کہ میں مشکل میں ہوں، پولیس نے پکڑ لیا ہے، مجھے وکیل کے لیے پیسے چاہیے، تم لوگ مجھے 15 لاکھ روپے بھیج دو تاکہ میں باہر آ سکوں۔ لیکن سرحد پار سے جو جواب آیا اس نے زہیب کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بھائی نے انتہائی بے حسی سے کہا، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں، ہم کہاں سے لائیں 15 لاکھ روپے، بزنس میں بھی نقصان ہو گیا ہے، ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ زہیب کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ جس خاندان کے لیے اس نے 3 سال تک دن رات ایک کر کر کے لاکھوں روپے بھیجے، جس ماں باپ کا علاج کروایا، جس بھائی کا کاروبار سیٹ کروایا، آج جب اس کی اپنی زندگی اور آزادی داؤ پر لگی تھی تو ان کے پاس 15 لاکھ روپے بھی نہیں تھے۔ اس کے دوست شاہد نے زہیب کو سمجھایا، زہیب میری بات کان کھول کر سن لو، تم اپنے گھر والوں کے لیے صرف ایک ATM مشین ہو، تمہیں اپنے لیے بھی کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تھا۔ جب مشکل وقت آیا تو ان لوگوں نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے اور تمہارے پاس وکیل کی فیس کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بالآخر زہیب نے کینیڈا میں موجود اپنے کچھ مقامی دوستوں اور شاہد کی مدد سے قرض لے کر وکیل کیا اور جیسے تیسے کر کے جیل سے رہا ہوا۔ کورٹ نے اسے مہلت دی کہ وہ اپنے کاغذات اور قانونی دستاویزات کو درست کرے اور قانونی طور پر وہاں رہنے کا طریقہ اپنائے۔ رہائی کے کچھ ہی عرصے بعد مسلسل محنت اور جیل کی سختیوں کی وجہ سے زہیب کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ وہ شدید بیمار پڑ گیا، وہ بستر سے لگ گیا،
لیکن بیماری کے اسی عالم میں اس کے دوسرے چھوٹے بھائی کا فون آیا۔ اس نے کہا، میں نے ایک جگہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، مجھے 15 سے 20 لاکھ روپے فوراً چاہیے۔ اگر وقت پر پیسے نہ دیے تو میری ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی اور میں برباد ہو جاؤں گا۔ زہیب نے لاچارگی سے کہا، بھائی میں اس وقت بہت سخت مصیبت میں ہوں، میں بیمار بستر پر پڑا ہوں، میرے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں خود اپنے علاج کے لیے پریشان ہوں اور تم مجھ سے لاکھوں روپے مانگ رہے ہو۔ ٹھہرو، میں ذرا ماں سے بات کرتا ہوں۔ زہیب نے اپنی ماں کو فون لگایا اور روتے ہوئے کہا، امی، آپ تو سمجھتی ہیں نا میں یہاں کتنی تکلیف میں ہوں۔ جب میں جیل گیا تھا تب بھی کسی نے میری مدد نہیں کی، میں اب بھی بیمار ہوں لیکن بھائی اب بھی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ آپ انہیں سمجھائیں کہ تھوڑا صبر کریں۔ لیکن ماں کے جواب نے زہیب کے دل کو مزید زخمی کر دیا۔ ماں نے سرد مہری سے کہا، بیٹا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، وہاں ٹھنڈ بہت ہے، تمہیں نمونیا نہ ہو جائے، لیکن دیکھو نا بیٹا، تم کچھ نہ کچھ کر کے پیسے بھیج دو۔ اگر تم پیسے نہیں بھیجو گے تو تمہارا چھوٹا بھائی برباد ہو جائے گا، وہ بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ ماں کے اس جواب نے ثابت کر دیا کہ ان کے لیے بڑے بیٹے کی تکلیف، اس کی بیماری اور اس کی قربانیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے صرف یہ بات اہم تھی کہ چھوٹے بھائی کا کام رکنا نہیں چاہیے اور رقم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ زہیب نے ایک بار پھر اپنے تمام دکھوں کو پی کر، ادھار سدھار کر کے اور دن رات مزید کام کر کے اپنے بھائی کو رقم بھجوائی۔ اس کے دوست شاہد نے اسے بار بار ٹوکا، زہیب تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، خدا کے لیے اپنے بارے میں سوچو، کچھ رقم اپنے مستقبل کے لیے بچاؤ۔ اس طرح 7 سے 8 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ ان سالوں میں زہیب کی خون پسینے کی کمائی سے اس کے چھوٹے سے دیہاتی گھر کی جگہ ایک عظیم الشان محل نما بنگلہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی دونوں بہنوں کی شادیاں انتہائی دھوم دھام اور شاہانہ انداز میں ہوئیں۔ پورے خاندان اور برادری میں زہیب کے والد فخر سے سر اٹھا کر کہتے، میرے بیٹے نے بہنوں کی ایسی شادیاں کی ہیں کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ بیٹا جو کینیڈا کی سڑکوں پر 18 18 گھنٹے کام کرتا ہے وہ کس حال میں ہے، اس کی خوشیاں کہاں ہیں۔ اس کی اپنی شادی کی عمر گزر رہی تھی، اس کا اپنا کوئی گھر یا سیونگ نہیں تھی، لیکن گھر والوں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کبھی ماں کا فون آتا، بیٹا میں تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں، مجھے پیسے بھیجو۔ کبھی فون آتا، چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریاں ہیں، دلہن کے لیے سونے کے سیٹ بنوانے ہیں۔ زہیب اپنے خاندان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بن چکا تھا۔ ایک دن زہیب اپنے دوست شاہد کے ساتھ بیٹھا انتہائی غمگین موڈ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاہد نے زہیب کی حالت دیکھی تو اس نے کہا، زہیب تم میری بات کا یقین نہیں کرتے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے تم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ آج تم اپنے گھر والوں کا ایک امتحان لو، اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے تو تم زندگی بھر انہیں پیسے بھیجتے رہنا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن اگر وہ ناکام ہو گئے تو تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ زہیب نے حیرت سے پوچھا، کیسا امتحان؟ شاہد نے کہا، ہم تمہارے گھر پر تمہاری موت کی جھوٹی خبر پھیلائیں گے، ہم کہیں گے کہ زہیب کینیڈا میں ایک حادثے میں فوت ہو گیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ تمہاری موت کی خبر سن کر تمہارے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور میں ان سے کہوں گا کہ زہیب کی لاش کو پاکستان بھیجنے اور اخراجات کے لیے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے جو ان کو یہاں دینے ہوں گے۔ زہیب جو سن کر ہچکچایا، اس نے کہا، نہیں شاہد، میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، وہ تو جیتے جی مر جائے گی، میرا بھائی تڑپ اٹھے گا۔ لیکن شاہد کے بار بار اصرار کرنے پر زہیب نے وزنی دل کے ساتھ اس کی بات مان لی۔ شاہد نے فوراً زہیب کے چھوٹے بھائی کے نمبر پر فون ملایا اور زہیب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسپیکر آن تھا۔ شاہد نے انتہائی سنجیدہ اور سخت لہجے میں کہا، ہیلو، میں کینیڈا سے شاہد بول رہا ہوں، زہیب کا ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا، زہیب کا انتقال ہو گیا ہے۔
فون کے دوسری طرف لمحے بھر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پاس ہی زہیب کی ماں بھی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر ماں کے کانوں میں پڑی، فون کے اسپیکر سے ماں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ زہیب کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فون چپٹ کر اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ امی میں زندہ ہوں، لیکن شاہد نے اشارے سے اسے روکا اور معاملے کو سنبھالتے ہوئے بھائی سے بات جاری رکھی۔ شاہد نے زہیب کے بھائی سے کہا، دیکھو زہیب نے پوری زندگی تم لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی میت پاکستان لائی جائے اور تم اسے آخری بار دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے دفن کرو تو اس پر 15 سے 20 لاکھ روپے کا خرچ آئے گا۔ تم فوراً 15 لاکھ روپے کا بندوبست کر کے بھیجو تاکہ ہم ایمبیسی سے بات کر کے اس کی میت پاکستان روانہ کر سکیں۔ اس پر زہیب کے بھائی نے جو جواب دیا، اس نے زہیب اور شاہد دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ پاکستان سے بھائی کی آواز آئی، شاہد بھائی، ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل حالات کتنے خراب ہیں، بزنس میں بھی کوئی خاص فائدے نہیں ہو رہے ہیں۔ اب جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کی لاش پر 15 لاکھ روپے ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ ایک کام کریں، اس کی تدفین وہیں کینیڈا میں ہی کر دیں۔ یہ الفاظ زہیب کے لیے کسی زہر کے پیالے سے کم نہیں تھے۔ جس بھائی کے لیے اس نے اپنے دن رات کا چین بیچا، جس کے کاروبار کے لیے لاکھوں دیے، وہی بھائی آج اس کی لاش کو آخری بار دیکھنے کے لیے 15 لاکھ روپے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے زہیب کی لاش پر پیسے لگانا ضائع کرنا تھا۔ یہ سنتے ہی زہیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے شاہد کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شاید میری ٹکٹ ابھی بک کرو، میں اگلے 24 گھنٹے میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری موت کی خبر کے بعد میرے اس عالیشان گھر میں کیا منظر ہے، اور جن کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کی وہ میرے پیچھے کتنا رو رہے ہیں۔ شاہد نے فوراً زہیب کی پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ 24 گھنٹے کے اندر زہیب کینیڈا سے سفر کر کے اپنے آبائی شہر اور اپنے محلے میں پہنچ گیا۔ جب وہ اپنے محلے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے اس محل نما بنگلے پر پڑی جو اس کی کمائی سے بنا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جس کی چھت سے کبھی پانی ٹپکتا تھا، لیکن آج وہ روپوں سے چمک رہا تھا۔ گھر کے باہر مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ زہیب نے اپنے چہرے پر کوئی پوشیدگی نہیں رکھی، لیکن اس نے گھر کے اندر خاموشی سے قدم رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر میں صفِ ماتم بچھ چکی ہوگی، رشتہ دار جمع ہوں گے، ماں اور بہنیں رو رو کر نڈھال ہو رہی ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوا، اس کے کانوں میں زوردار کہکہوں کی آوازیں پڑیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کا وہی چھوٹا بھائی جسے کچھ دیر پہلے اس کی موت کی خبر ملی تھی، کانوں میں ایئر فون لگائے، ہاتھ میں مہنگا فون پکڑے، کسی ویڈیو کو دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ سامنے اس کی ماں زہیب کی موت کے غم میں ضرور بیٹھی تھی، لیکن بھائی کے چہرے پر غم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل بے فکر نظر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں زہیب پر جب اس کی ماں کی نظر پڑی تو ماں ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اٹھی اور دوڑ کر زہیب کے گلے سے لگ گئی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رو پڑی۔ وہی چھوٹا بھائی بھی فوراً آگے بڑھا اور حیرت سے بولا، بھائی آپ، ہمیں تو کینیڈا سے فون آیا تھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ اچانک کیسے آ گئے؟ زہیب نے اپنی ماں کو اپنے سے الگ کیا اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو کر دیکھا۔ زہیب کے چہرے پر درد، غصے اور افسوس کا عجیب امتزاج تھا۔ زہیب نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں میں زندہ ہوں، لیکن تم لوگوں کے لیے میں اسی دن مر گیا تھا جب تم نے میری لاش کے لیے 15 لاکھ روپے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنی صحت تم لوگوں کے لیے دیار غیر میں گھس کر ضائع کر دی۔ میں نے کروڑوں روپے تم پر نچھاور کر دیے تاکہ تم لوگ محلوں میں رہ سکو، مہنگی گاڑیوں میں گھوم سکو اور شاہانہ شادیاں کر سکو،
लेकिन तुम लोगों के पास 15 लाख रुपए भी नहीं थे कि तुम अपने भाई की मैयत को पाकिस्तान मंगवा कर अपने हाथों से दफन कर सकते। तुमने मेरी लाश पर 15 लाख लगाना पैसे जाया करना समझा। घर में सांप सूंघ गया। भाई का सर नदामत से झुक गया और वो एक लफ्ज भी ना बोल सका। फिर सुहेब ने अपनी माँ और भाई की तरफ देखते हुए आखिरी फैसला सुनाया। मैंने कनाडा में अपने हालात को कानूनी कर लिया है। अब मैं वहाँ कानूनी तौर पर रह रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तुम लोगों की खुशियों पर कुर्बान कर दिया, लेकिन आज मुझे मेरी असल कीमत मालूम हो गई है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा, लेकिन सिर्फ इतना जिससे तुम्हारा बुनियादी गुजर बसर हो सके। अब सुहेब तुम्हारे बेजा मुतालबात और अयाशियों के लिए कभी काम नहीं करेगा। सुहेब मुड़ा और बिना पीछे देखे इस आलीशान घर से बाहर निकल गया। इसने अपने माजी के तमाम रिश्ते जो सिर्फ पैसे की बुनियाद पर कायम थे पीछे छोड़ दिए थे। पाकिस्तान की तल्ख सच और अपने ही घर वालों की बेहिसी ने सुहेब को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया था। जिस महल नुमा घर को उसने अपने खून पसीने से तामीर किया था, उसकी दहलीज छोड़ते हुए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने की कोई वजह ना थी। वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचा और कनाडा की फ्लाइट पकड़ ली। दियारे गैर वापस लौट गया। कनाडा पहुंचकर जोहेब की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। इस बार उसके सर पर ना तो भाइयों के कारोबार चलाने का बोझ था और ना ही खानदान की अयाशियों को पूरा करने का दबाव। उसने अपनी मेहनत का रुख अपने ज़ाती मुस्तकबिल की तरफ मोड़ दिया। शाहिद के साथ मिलकर उसने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बुनियाद रखी। देखते ही देखते सुहेब की ईमानदारी और दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी और उसका कारोबार फैलता चला गया। जो रकम वो पहले पाकिस्तान भेजा करता था, अब वो इसकी अपनी बचत और बिजनेस का हिस्सा बन रही थी। इसी दौरान सुहेब की मुलाकात महरीन से हुई, जो एक निहायत सुलझी हुई, हमदर्द और तालीम याफ्ता पाकिस्तानी लड़की थी। महरीन ने जब सुहेब के माजी की दर्दनाक दास्तान और इसकी कुर्बानियों के बारे में सुना तो उसके दिल में सुहेब के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। सुहेब को भी पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उसकी ज़ात से मोहब्बत करता है और उसका ख्याल रखता है। कुछ ही अरसे बाद शाहिद और महरीन के घर वालों की मौजूदगी में सुहेब और महरीन का रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गया। शादी की ये तकरीब निहायत सादा और पुरवकार थी। शादी के बाद सुहेब की जिंदगी में वो सुकून और खुशियां लौट आईं जिनका उसने सालों पहले तसव्वुर भी करना छोड़ दिया था। महरीन ने उसका घर ही नहीं बल्कि उसके दिल का वीरान सहन भी खुशियों से भर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा और अल्लाह ने सुहेब को एक प्यारी सी बेटी की नेमत से नवाजा। बेटी के आने से सुहेब की जिंदगी मुकम्मल हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके भाइयों का कारोबार सुहेब के भेजे हुए पैसों के बगैर जल्द ही डूब गया और वो एक बार फिर इसी गरीबाना हालत में आ गए। वो सुहेब से रब्ता करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन सुहेब ने उन्हें ज़रूरत के मुताबिक एक महदूद रकम भेजने पर ही इत्तेफाक किया और अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम रहा। सुहेब ने अपने माजी के तल्ख तजर्बे से ये सबक सीख लिया था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि मुखलिस जज्बों और एहसास के होते हैं। अब वो कनाडा में अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक पुरसकून, कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। एक ऐसी जिंदगी जिसका वो वाकई हकदार था। ये कहानी सिर्फ ज़ुहैब की नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम लाखों पाकिस्तानी और परदेसी भाइयों की दास्तान है, जो अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारने के लिए दियारे गैर में दिन रात एक कर देते हैं। वो वहाँ शदीद सर्दी, तन्हाई, बीमारी और बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे उनके अपने सिर्फ उनकी रकम से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़ात से नहीं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या परदेसियों के साथ उनके अपने घर वालों का ये रवैया दुरुस्त है? अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।